یہ رسالت عامہ، اس کا اعلان قرآن میں بھی ہوا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے حبیب، میرا رب فرماتا ہے کہ آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ اے عالم انسانیت، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آج اللہ کی زمین پر تقریباً 8 ارب انسان موجود ہیں۔ یہ 8 ارب سارے کے سارے میرے آقا و مولا کی امت ہیں، اور یہ سب امت دعوت ہیں۔ امت دعوت کے معنی یہ ہیں کہ حضور کی جو دعوت توحید ہے، اس کی مخاطب پوری انسانیت ہے، لیکن ان میں سے 8 ارب میں سے جن 1.5 ارب نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، وہ دعوت اجابت ہیں، اور وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اہل ایمان کہلاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا کہ ھدی للناس، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ قرآن کا پیغام ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، مگر اس پیغام ہدایت سے حق اسے ملے گا اور توفیق اسے ملے گی جو اہل تقوی ہوں گے۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، میری ذات پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، کہ نبوت اور رسالت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے کہ جو جاری چل رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یکے بعد دیگرے دوسرا نبی آتا تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا تو اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے امتیو، تمہارے لیے وہ منظر کتنا حسین ہوگا، وہ منظر کتنا عظیم ہوگا کہ عیسیٰ بنی اسرائیل قیامت سے پہلے تمہارے درمیان زمین پر اتریں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ خاتم النبیین کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تو وہ مقتدی ہوں گے، اور میرے آقا و مولا کی اولاد امجاد میں سے حضرت امام مہدی مقتدی ہوں گے۔ اور یہ اللہ نے قطعی اور حتمی فیصلہ فرما دیا ہے، اس لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ پردہ فرمانے کے تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین نے جب اس
ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا اور جناب ابو بکر صدیق آپ کے پہلے امتی بنے، پہلے خلیفہ بنے، تو اس وقت جو فتنے پیدا ہوئے، ایک فتنہ انکار ختم نبوت تھا۔ چند افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جناب صدیق اکبر نے ان جھوٹے نبوت کے مدعیان کو اور ان کے ماننے والوں کو مرتد قرار دیا اور ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس لیے جو پہلا فتنہ تھا وہ انکار ختم نبوت کا تھا، اور بعد میں بھی یہ فتنے آتے رہے۔ کبھی کبھی ہمارے اہل اقتدار کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ دینا ریاست کا کام ہے، مولویوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ریاست میں غیرت ہو اور جب ریاست کے منصب پر صدیق اکبر فائز ہوں تو پھر مولویوں کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر امیر المومنین فتویٰ دیتا ہے، خلیفۃ المسلمین فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن جب وقت کے حکمران دینی حمیت سے عاری ہو جائیں، جب دینی غیرت سے عاری ہو جائیں، تو پھر ان عاجز غلامان مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور فتویٰ دیں کہ جو منکر ختم نبوت ہے وہ مرتد ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد ہے، اور جو اسے نبی مانے وہ بھی مرتد ہے، جو اسے نبی نہ مانے مجدد مانے وہ بھی مرتد ہے، جو اسے محض مسلمان مانے وہ بھی، زور سے بولو، مرتد ہے۔ یہ امت کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہر دور میں ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں ایک کانفرنس تھی، تو اس میں آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ این جی او کی بیگمات کو باہر سے ڈالر، پاؤنڈ، یورو ملتے ہیں، تو ایک بیگم صاحبہ کھڑی ہوئیں کہ اسلام کا ٹھیکہ مولویوں کے پاس نہیں ہے، ہم سب اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کسی نے غلط بتا دیا ہے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔